ارے منحوس، ہر وقت نقصان میں ہاتھ ہوتا ہے۔ جب سے پیدا ہوئی ہے بشیرہ کی زندگی اجیرن کرتی ہے، بشیرہ نے چیختے ہوئے کہا تو سجیلا مزید کانپ گئی اور باقی بچے ہوئے برتن بھی اس کے ہاتھ میں پکڑے ٹرے سے گر گئے۔ توڑ دے، سب کچھ توڑ دے، ایک برتن نہیں بچایا گھر میں، میرے گھر کی ہر چیز کو کھا گئی۔ بشیرہ کی چیخوں نے سارے ماحول کو خبر کر دی کہ کچھ ہوا ہے۔ نہیں اماں، میں نے جان بوجھ کر نہیں گرائے، خود ہی ہاتھ سے پھسل گئے، سجیلا نے روتے ہوئے کہا تھا۔ بس اب رونا بند کر دے، ایک تو نقصان کرتی ہے، اوپر سے روتی ایسے ہے جیسے ہم نے اس پر ظلم کر دیا۔ بشیرہ نے قریب آ کر اس کی پیٹھ پر زوردار 2-4 چانٹے مارے تو وہ مزید رونے لگی۔ سجیلا کے پیدا ہوتے ہی اس کی ماں مر گئی تھی، مگر سب کے بہت اصرار پر اس کے باپ امین نے دوسری شادی کر لی کہ بچی کو ماں کی ضرورت تھی، مگر بشیرہ نے سجیلا کو کبھی اپنی بیٹی نہیں سمجھا۔ وہ اس گھر پر صرف اپنی اولاد کا حق سمجھتی تھی، جو سجیلا سے چھوٹے تھے، جنہیں ہر بات کا حق تھا۔ سجیلا کو سوتیلی ماں نے اتنا ڈرایا ہوا تھا کہ وہ بشیرہ کو دیکھ کر رونا شروع کر دیتی تھی، مگر سجیلا اس برتاؤ کی وجہ سے بہت معصوم اور ناسمجھ تھی۔ اس کی عمر کی لڑکیاں ہمیشہ اس کا مذاق اڑاتی تھیں کہ وہ بہت بدھو تھی۔ اس کی معصومیت کی وجہ سے بشیرہ بہت پریشان تھی، کیونکہ وہ انجانے میں بڑے نقصانات کرتی تھی، جس کا سارا نقصان بشیرہ کو بھرنا پڑتا تھا۔ اب دیکھ کیا رہی ہے، جلدی سے صاف صفائی کر۔ وہ چیخنے لگی تو سجیلا جلدی جلدی جھاڑو لے آئی تھی اور ڈر کے مارے اس کے پاؤں میں کانچ لگ گیا، جس پر وہ رونے لگی۔ چپ چاپ پہلے صفائی کر، پھر جا کر مر کسی کونے میں، بشیرہ نے وہیں سے دیکھ کر غصے سے کہا تو معصوم سجیلا نے اپنے پاؤں کی پرواہ کیے بنا بمشکل جھاڑو لگا کر سارے کانچ سمیٹ کر کچرے میں ڈالے، پھر اپنے کباڑ جیسے کمرے میں آ کر زخمی پاؤں کو دیکھ کر رونے لگی تھی۔ اماں، اسے کہیں دفع کرو بھائی، جو بھی آتا ہے اسی کی تعریف کرتا ہے، کائنات نے ماں سے کہا تھا، جو سجیلا سے 1.5 سال ہی چھوٹی تھی، مگر سمجھ بوجھ میں بہت مکار اور چالاک تھی۔ اس کے انداز و اطوار سے کسی کو چھوٹی نہیں لگتی تھی، ایسی تربیت کی تھی ماں نے۔ وہ عمر سے بہت بڑی لگتی تھی، سیاہ رنگت کو بڑی محنت سے گندمی رنگت میں بدلا تھا۔ اسے سجیلا کے حسن سے بہت احساس سے کمتری ہوتی تھی۔ دیکھنا، اس کا اچھا انتظام کیا ہے، فکر مت کرو، تمہارے باپ نے ساری زندگی ایس میر کمپنی میں کام کیا ہے اور ان کے گھر کی نوکری کی ان پر جان قربان کر گیا ہے، کچھ تو ہم بھی فائدہ اٹھائیں گے، بشیرہ نے خباثت سے کہا۔ نور کاکا، امین صاحب کے گھر پیسے بھجوائے تھے، شاہ میر عالم نے کچھ یاد کر کے کہا۔ جی صاحب، بڑے صاحب نے بھی پوچھا تھا فون کر کے، وہ منہ لٹکا کر کہنے لگے۔ ہاں، بابا نے ہی پوچھا تھا، آپ تو جانتے ہیں کہ انہیں اپنے پرانے ملازمین سے کس قدر ہمدردی ہے، اتنی تو انہیں مجھ سے یعنی اپنے بیٹے سے بھی نہیں ہے، شاہ میر نے طنز کیا۔ ہر مہینے وہ امین صاحب کی نصیحت کو دہراتے ہوئے مجھے کہتے ہیں کہ شاہ میر، میرے مرنے کے بعد بھی امین کی اولاد کا خیال رکھنا۔ اس نے مجھے بچاتے ہوئے گولی سینے پر کھائی اور بچوں کی بھی پرواہ نہیں کی، مجھ پر جان دے گیا، شاہ میر نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ جی صاحب، اور ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ خیال رہے ان کی بیوی ان کی بڑی بیٹی کا خیال نہیں رکھتی تو اسے الگ سے کچھ رقم دے دیا کرو، وہ دکھ بھرے لہجے میں کہنے لگے۔ تو شاہ میر نے بھی اتفاق کیا۔ ہاں، سوتیلی ماں ہے، کچھ خیال نہیں رکھتی، وغیرہ وغیرہ، شاہ میر نے کندھے اچکا کر کہا۔ مگر صاحب، پرسوں جب میں ان کے گھر اچانک گیا تو واقعی امین کی بیوی بشیرہ اپنی سوتیلی بیٹی کو بہت پیٹ رہی تھی، مجھے دیکھ کر بہت تکلیف ہوئی، بہت معصوم بچی ہے، مگر امین کی گھر والی کو ذرا ترس نہیں آیا۔ کاکا، میرا بس چلے تو میں اس دنیا سے سارے ظالم لوگوں کو ختم کر دوں، مگر کیا ہی کر سکتے ہیں، یہ ظلم ہمیشہ رہے گا، بس ظلم کرنے والے بدلتے رہتے ہیں۔ وہ لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلاتے ہوئے کہنے لگا۔ عالم جہانگیر اس ملک کے جانے مانے بزنس مین تھے، پچھلے 25 سالوں میں انہوں نے اپنی ایس میر کمپنی کو کسی اولاد کی طرح پالا پوسا تھا، اور یہ نام انہوں نے اپنے بیٹے شاہ میر کی وجہ سے رکھا تھا، جو 27 سال کا تھا۔ امین ان کا ملازم تھا جو ان کے گھر میں کام کرتا تھا، مگر عالم جہانگیر پر جب دشمن نے حملہ کیا تو امین نے اپنے سینے پر گولی کھا کر انہیں بچایا تھا۔ تب سے ایس میر کمپنی اس کی فیملی کو سپورٹ کرتی تھی، ہر ماہ پیسے بھجواتے تھے۔ امین نے مرتے وقت انہیں نصیحت کی تھی کہ ان کی بیٹی کا خیال رکھیں، کیونکہ اسے ڈر ہے کہ بشیرہ سجیلا کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی، اور عالم جہانگیر یہ بات ہر بار اپنے ملازمین کو یاد دلاتے تھے۔ پچھلے 4 سالوں سے وہ خود امریکہ میں رہتے ہوئے اپنے بیٹے کو سب کے حوالے سے یاد دہانی کرواتے تھے۔ شاہ میر بھی اپنے باپ کی طرح ہی دل کا بہت نرم انسان تھا، مگر وہ لہجے اور رویے سے کہیں سے نرم نہیں تھا۔ صاحب، وہ بشیرہ آئی ہے، کہتی ہے آپ سے ملنا چاہتی ہے، بس 2 منٹ بات کرنی ہے۔
نور کاکا نے آ کر اطلاع دی۔ اتوار کا دن تھا اور بشیرہ سوچ سمجھ کر ان کے گھر پہنچی تھی، ساتھ ہی سجیلا کو بھی لائی تھی۔ کون بشیرہ؟ وہ اپنے لیپ ٹاپ میں مصروف حیرت سے بولا۔ صاحب وہ امین کی گھر والی، نور کاکا نے یاد دلایا۔ مگر وہ مجھ سے کیوں ملنا چاہتی ہے؟ وہ تعجب سے بولا۔ ٹھیک ہے، میں خود باہر آتا ہوں، آپ جائیں، شاہ نے یکدم کہا۔ نور کاکا چلے گئے تو اس نے کھڑکی پر جا کر پردے گرائے، مگر اس سے پہلے شاہ کی نظر لان میں بیٹھی اس حسینہ پر پڑی جو اس کے پیٹ ٹام سے کھیل رہی تھی۔ سرخ و سفید رنگت، سیاہ جھیل سی آنکھیں، وہ اس چہرے کو دیکھ کر ٹھٹک گیا کہ وہ ہے کون۔ اپنے سی ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس وہ نیچے آیا۔ پورچ میں بیٹھی بشیرہ کو دیکھ کر وہ وہیں آ گیا کیونکہ نور کاکا بھی وہیں بیٹھے تھے۔ سلام صاحب، میں بشیرہ، امین کی گھر والی۔ وہ یکدم کھڑی ہو کر خوش آمدی لہجے میں بولی۔ ہاں، کیا کہنا ہے؟ وہ مختصر بولا تھا جبکہ اس کے لہجے میں کوئی تاثر نہیں تھا۔ صاحب، بس آپ سے گزارش کرنی تھی، میرے بچے چھوٹے ہیں، گھر میں کوئی کفیل نہیں، تو اس لیے سوچا آپ سے مدد لے لوں۔ آپ تو بہت دیالو ہیں صاحب۔ مطلب کی بات کرو، شاہ نے اس کی بات کاٹ کر بشیرہ کی خوش آمدی لہجے پر اس نے خفگی سے کہا۔ وہ اگر میری اس بڑی بیٹی کو اپنے گھر میں کوئی کام دے دیں تو بڑی مہربانی ہوگی، سارے کام کرتی ہے۔ بشیرہ نے سجیلا کو ہاتھ سے پکڑ کر ساتھ کھڑا کیا جو گھر کو چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ ویسے نور کاکا، آپ کو ہر ماہ کچھ رقم دیتے تو ہیں؟ ہاں، مگر کتنی مہنگائی ہے، بال بچوں کو اسکول بھی تو پڑھانا ہے نا، وہ جلدی سے بولی تھی۔ مگر پڑھائی کی عمر اس کی بھی ہے، کیا اسے تعلیم نہیں دلانی؟ وہ بھی بشیرہ کے لالچ بھری لہجے سے بیزار ہو کر بولا۔ صاحب، اس کا دل کہاں لگتا ہے پڑھنے میں، امین کی تو بڑی خواہش تھی۔ بشیرہ نے جیسے ہی کہا، سجیلا نے اپنے دوپٹے کو ترتیب دیتے ہوئے اسے حیرت سے دیکھا تھا۔ اسے یہیں چھوڑ جاؤ، مگر کام کرے گی یا نہیں یہ ہمارا مسئلہ ہے، شاہ نے تیکھے لہجے میں کہا۔ مگر صاحب، جوان لڑکی کو ایسے کیسے چھوڑ دوں، کوئی ضمانت تو دیں۔ وہ جانے ہی لگا تھا کہ بشیرہ نے پیچھے آواز دی۔ تمہیں مہینے میں جتنی رقم ملتی ہے وہ کافی ہے، اسے یہیں رہنے دو تاکہ اسے ہم کھانا پینا اور رہنے کی جگہ دے دیں گے۔ وہ اکھڑے ہوئے لہجے میں بولا۔ نہیں صاحب، اس کی تنخواہ آپ ہر مہینے مجھے دیں گے، تبھی سجیلا کو چھوڑ کر جاؤں گی، ورنہ ایسے اپنی لڑکی کو۔ تم اس کا کتنا خیال رکھتی ہو میں خوب جانتا ہوں، اور رقم لوگی تو یاد رہے، پھر کبھی اس سے تعلق نہیں رکھنے دوں گا۔ شاہ پیچھے مڑ کر یکدم اس کی بات کاٹ کر دانت پیستے ہوئے اس کی طرف آیا۔ بشیرہ اس کے غصے سے ڈر کر پیچھے ہو گئی۔ ٹھیک ہے صاحب، اس منحوس کو اپنے پاس ہی رکھیں، مگر اس کے بدلے مجھے کچھ رقم دے دیں تاکہ اپنے لیے مکان کا بندوبست کر سکوں۔ ویسے بھی اس منحوس نے میری زندگی کو عذاب بنا دیا ہے۔ شاہ اس کی سودے بازی پر دنگ رہ گیا۔ اسے اندر لے آؤ، وہ اندر جاتے ہوئے بولا۔ نور کاکا بشیرہ اور سجیلا کو اندر لے آیا۔ شاہ کوئی کچا کھلاڑی نہیں تھا جو اس طرح کے سودے ایسے ہی کرتا۔ اندر آتے ہی اس نے میز سے جوس کا گلاس اٹھا کر پیا۔ اسے بہت غصہ آ رہا تھا بشیرہ کی کمینگی پر۔ بہت چھوٹا تھا جب اس کی ماں مر گئی تھی، اور سوتیلی ماں نے آ کر اسے حد سے زیادہ پریشان کیا، تب وہ چھوٹا تھا۔ سوتیلی ماں کی چال بازیوں سے انجان، جواباً غصہ کر کے برا بھلا کہہ کر وہ ہمیشہ باپ کی نظر میں برا بن جاتا تھا۔ مگر کچھ سال ان سے دور رہنے کے بعد شاہ بالکل بدل گیا، اور آج اس کا باپ شاہ کے مشورے کے بنا کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ اسے یاد ہے ایک بار اس کی سوتیلی ماں نے شاہ پر باپ کی جان لینے کا الزام بھی لگایا تھا، اور یہ اس کی سوتیلی ماں کا آخری وار تھا۔ اس کے بعد شاہ باپ کو چھوڑ کر لندن یونیورسٹی میں تعلیم لینے چلا گیا تھا۔ آج بشیرہ کو دیکھ کر اسے وہ سب کچھ یاد آ گیا جو کبھی اس نے بہت کم عمری میں جھیلا تھا۔ مگر وہ لڑکا تھا، خود پر ڈیپینڈ کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، نور کاکا نے بشیرہ سے ایک کورے کاغذ پر انگوٹھا لگوایا تھا اور اس کی منہ مانگی رقم بشیرہ کو دے دی تھی۔ یاد رہے، اگر کل کو لڑکی کے ساتھ کوئی تعلق رکھنے کی کوشش کی یا مجھے کہیں آس پاس نظر آئے تو سیدھا جیل میں ڈال دوں گا، کوئی لحاظ نہیں کروں گا کہ عورت ہو، شاہ نے تلخ لہجے میں کہا، اور وہ جانتی تھی شاہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ جی صاحب، اب یہ منحوس آپ کی ہوئی۔ وہ پیسوں کی گٹھیاں لے کر خوشی سے جانے لگی کہ سجیلا بھی اس کے ساتھ چل دی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ اب یہیں رہنا ہے تمہیں، بشیرہ نے اسے یکدم کہا۔ نہیں اماں، میں یہاں نہیں رہوں گی، مجھے اپنے ساتھ لے چلیں۔ وہ رونے لگی مگر بشیرہ نے اس کی ایک نہ سنی اور خوشی خوشی سے چھوڑ کر چلی گئی۔ نور کاکا، مجھے جانے دیں، مجھے یہاں نہیں رہنا، وہ زارو قطار رونے لگی۔ چپ کر جاؤ بے وقوف لڑکی، رونا بند کرو، شاہ نے غصے سے کہا تو وہ سہم گئی۔ اسے اندر لے جائیں۔ شاہ نے اسے دیکھ کر بے بسی کو چھپا کر غصے سے کہا تھا۔ نور کاکا سے اندر لے گیا۔ شاہ اس کے رونے کی آواز اپنے کمرے کے ٹیرس پر سن رہا تھا۔
وہ مستقل اسموکنگ کر رہا تھا اور سجیلا کے رونے کی آواز نے اسے بے چین کر دیا تھا۔ کھانا کھایا اس نے؟ نیچے آ کر دیکھا تو نور کاکا کھانا واپس کچن میں لے جا رہے تھے۔ نہیں صاحب، وہ اب تک رو رہی ہے اور کہنے لگی کہ اسے مچھلی بالکل پسند نہیں ہے، اس میں کانٹے ہوتے ہیں۔ شامیر نے تعجب سے دیکھا۔ اسے اس لڑکی کے عجیب سے نخرے پر حیرانی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ کھانے میں کچھ لے آئیں، میں کوشش کرتا ہوں، آپ جا کر آرام کریں، شامیر نے ساتھ آتے ہوئے کہا۔ نہیں صاحب، آپ رہنے دیں، میں اسے دیکھ لوں گا، آپ کو پریشان کرے گی، آپ اس طرح کی لڑکی کو نہیں سنبھال سکتے، نور کاکا نے فکر مند لہجے میں کہا، مگر شامیر نے ان کے ہاتھ سے زبردستی کھانے کا ٹرے لے لیا اور انہیں اپنے کوارٹر میں بھیج دیا۔ چلو چپ چاپ کھانا کھا لو اور سو جاؤ، شامیر نے اسے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں یہ نہیں کھاتی، وہ روتے ہوئے دوسری بار کھانے سے انکار کر گئی۔ اس کا نخرہ دیکھ کر وہ ضبط سے مٹھی بھینچ گیا۔ یہ لڑکی اس کی برداشت کا امتحان تھی جسے آج ہی اس کی سوتیلی ماں بیچ گئی تھی۔ چپ چاپ کھا لو ورنہ 1 سے 2 لگاؤں گا کھینچ کر، سارے نخرے ختم ہو جائیں گے۔ گود نہیں لیا میں نے تمہیں، تمہارے گھر والے بیچ کر گئے ہیں، شامیر نے غصے سے دھاڑتے ہوئے پانی کا گلاس زمین پر پھینک دیا۔ وہ سہم کر دیوار سے جا لگی۔ وہ معصوم حسن کی دیوی تھی۔ لیکن انکل، اماں نے کہا تم نے گود لیا ہے، وہ سرخ ناک صاف کرتی اسے شوق دے گئی۔ واٹ؟ شٹ اپ، تم میری برداشت سے باہر ہو بے وقوف لڑکی۔ اسے دونوں بازو سے کھینچتے خود کے قریب کیا جو اپنی بچکانہ باتوں سے اس کا دماغ بری طرح گھما چکی تھی۔ مجھے مارے مت، درد ہوتا ہے، اس کی معصومیت بھری سمندر جیسی آنکھوں میں دیکھتا وہ تڑپ گیا اور بے ساختہ اسے چھوڑ دیا۔ شامیر عالم نے زندگی میں کبھی کسی کو نہیں منایا تھا تو آج اسے کیسے منا سکتا تھا؟ اسے کیا پتا کہ لڑکی سے کیسے پیش آتے ہیں۔ وہ یا تو برا بھلا نہیں کہتا یا بہت غصے سے بات کرتا تھا۔ اس کے اچھے برے رویے میں کوئی فرق نہیں ہوتا تھا، مگر آج اسے احساس ہوا کہ یہ ایک انسان میں بہت بڑی کمی ہوتی ہے۔ تم کپڑے بدل کر باہر آ جاؤ، ہمیں کہیں چلنا ہے۔ اگلی صبح وہ بمشکل اس کی ڈانٹ سے چپ چاپ ناشتہ کر رہی تھی جب شامیر نے اس کے لیے کپڑے منگوا کر اسے تیکھے لہجے میں کہا تھا۔ وہ خوف زدہ ہو کر سر ہلا گئی۔ مگر مجھے اپنے گھر والوں سے کب ملنے لے جائیں گے؟ وہ منہ میں بریڈ کا بائٹ لے کر رندھی ہوئی آواز میں بولی۔ تمہارے گھر والے بس میں ہوں، نور کاکا ہے، اور ایک فرد جس کے پاس تم چل کر ملنے والی ہو۔ آئندہ کبھی یہ فرمائش مت کرنا ورنہ منہ توڑ دوں گا، شامیر نے غصے سے کہا۔ سجیلا نے ڈرتے ہوئے ناشتے کے ٹرے کو دور کھسکایا تھا اور منہ بسور کر بیٹھ گئی۔ ناشتہ نہیں کرو گی؟ وہ غصے سے پوچھنے لگا۔ سجیلا نے نفی میں سر ہلایا۔ شامیر نے کچھ نہیں کہا مگر اس کے نخروں سے پریشان ہو کر باہر نکل گیا۔ کچھ دیر میں وہ کپڑے بدل کر باہر آئی تو شامیر اسے دیکھتا رہ گیا۔ ہلکے گلابی کرتے نما قمیض اور ساتھ ہی پنک پرنٹڈ پینٹ میں وہ بہت مختلف لگ رہی تھی، جس کے ساتھ ہی ایک خوبصورت سا اسٹالر اس نے گلے میں ڈال رکھا تھا۔ چلو آؤ میرے ساتھ، وہ باہر جاتے ہوئے بولا تھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں انکل؟ وہ یکدم ڈر گئی کیونکہ انکل پکارنے پر شامیر نے اسے گھورا تھا۔ 10 سال بڑا ہونے سے میں تمہارا انکل نہیں بن سکتا اور مجھے تم شامیر ہی کہو گی، سمجھ گئی؟ شامیر نے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ سمجھ گئی، شامیر نے اس کے چڑھے ہوئے ہونٹ کو دیکھ کر پھر کہا۔ اس نے مجبوراً سر ہلا دیا۔ شامیر اسے شہر سے باہر اپنے آبائی گھر لے آیا تھا جہاں اس نے بچپن گزارا تھا، مگر وہاں سے اس کے ماں باپ کے شفٹ ہونے کے بعد بھی جب بھی اداس ہوتا یہیں آ جاتا تھا، کیونکہ یہاں اس کی نصرت بوا رہتی تھی جو اسے اپنی سگی ماں کی طرح پیار کرتی تھی۔ وہ اس کے بچپن سے یہیں رہتی تھی۔ شامیر دور رہ کر بھی ہر بات انہی کے ساتھ شیئر کرتا تھا، اس سے زیادہ وہ کسی پر بھروسہ نہیں کرتا تھا۔ تو یہ ہے ہماری نئی مہمان، نصرت بوا نے سجیلا کو گلے سے لگا کر پیار کیا۔ جی، اسے یہیں رہنا ہے آپ کے ساتھ، مجھے آپ کے سوا کسی پر بھروسہ نہیں۔ میں جانتا ہوں یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے مگر میں مجبور ہوں کیونکہ یہ بہت ناسمجھ ہے، شامیر نے بے حد دھیمی آواز میں کہا۔ تم کتنے دنوں بعد آئے ہو، آنکھیں ترس گئی تھیں تمہیں دیکھنے کو، اب جا کر ان آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچی، نصرت بوا نے اس کی پیشانی کو چوم کر کہا۔ وہ مسکرایا تھا۔ بیٹا، تم نے اس بچے کی ذمہ داری لے کر خود کو مشکل میں ڈال دیا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ نائمہ بہو اسے دیکھ کر تم پر پھر کوئی الزام لگا کر تمہیں عالم سے دور نہ کرتے۔ وہ سجیلا کو دیکھ کر فکر مندی سے بولی جو لان میں 3-4 خرگوشوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ وہ کچھ دیر کے لیے اداس تھی مگر نصرت بوا کی محبت اور شفقت نے اسے کچھ مطمئن کیا۔ شاید وہ جانتی تھیں کہ سجیلا جیسی جھلی لڑکی کو کس طرح سمجھانا ہے۔ مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے سجیلا کی فکر تھی، مجھ سے اس کی حالت دیکھی نہیں گئی۔
نور کاکا نے کئی بار اس کی بے بسی اور مجبوری کی بات کی تھی، مگر کل اس کی سوتیلی ماں جب سودا کرنے آئی تو میرا خون کھول اٹھا۔ سوچیں اگر میں انکار کرتا تو وہ اسے کسی بری جگہ یا برے انسان کو بیچ آتی تو اس کی زندگی تو برباد ہو جاتی نا۔ وہ ان کے قریب بیٹھا سجیلا کو دیکھ کر بولا تھا، اور ویسے بھی یہ میرا گھر ہے، میری ماں نے اسے بنایا تھا، نائمہ عالم کون ہوتی ہے یہاں آنے والی؟ میں بالکل برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ ہمیشہ کی طرح اکھڑے ہوئے لہجے میں بولا تھا، شامیر بیٹا، اپنے لہجے اور رویے کو کچھ دھیما رکھو، اس طرح تو کوئی بھی تمہیں نہیں سمجھ سکتا اور تم اکیلے رہ جاؤ گے۔ نصرت بوا نے اس کے بالوں کو سہلا کر محبت سے کہا، کیا فرق پڑتا ہے بوا، میں ایسا ہی ٹھیک ہوں، اور مجھے آپ پیار کرتی ہیں نا؟ وہ ہمیشہ کی طرح لاپرواہی سے بولا تھا، پسند تو تم ہر ایک کو ہو مرتضیٰ، جاوید کی بیٹی کتنا پسند کرتی تھی تمہیں، مگر تم نے اس کے ساتھ کیسا رویہ رکھا؟ مجھے اتنی پسند تھی تو اسے اپنی بہو بنا لیتی نا، سعدیہ آنٹی تو ویسے بھی نہیں رہیں۔ وہ ترکی بترکی بولا۔ بوا نے اس کے سر پر پیار سے چپت ماری، بے شرم، وہ لڑکی ہے میرے بیٹے کی بیٹوں کی عمر جتنی۔ وہ زیر لب مسکرایا تو بوا بھی ہنس دی۔ بوا اسے پیار سے سمجھائیں کہ پڑھائی پر توجہ دے اور یہ کھیل کود بھی اپنی عمر کے کرے، میں بار بار نہیں آ سکوں گا مگر آتا رہوں گا، اسے کبھی اکیلا مت رہنے دینا۔ بوا اس کی اتنی فکر پر حیران رہ گئی، پہلے تو اس نے کبھی کسی کی اتنی فکر نہیں کی تھی۔ وہ حیرت سے سوچنے لگی، تو اسے اپنے ساتھ رکھتے نا؟ وہ شامیر عالم کی اتنی نصیحتوں پر مصنوعی ناراضگی سے بولی، لڑکی ہے وہ بھی ناسمجھ، جسے سمجھانا میرے لیے مشکل ہے۔ وہ سجیلا کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، سجیلا بیٹا آؤ، کھانا لگ گیا ہے۔ بوا نے اسے بلایا مگر وہ پھر بھی کھیلتی رہی۔ سجیلا اندر آؤ، کھانا کھا لو۔ شامیر کی آواز پر وہ خوف کے مارے منہ بسورتے ہوئے تیزی سے اندر آئی تھی۔ جوتے کہاں ہیں تمہارے؟ وہ اسے ننگے پاؤں دیکھ کر حیرانی سے بولا، لان میں رکھے ہیں۔ وہ سہم کر بولی، لان میں ایسے ننگے پیر گھومو گی؟ وہ درست لہجے میں بولا تو سجیلا لان کی طرف مڑی۔ رکو یہیں۔ شامیر نے اسے فوراً روکا۔ آسیہ ماسی اس کے جوتے لے آئیں، اس نے ملازمہ کو دیکھ کر کہا اور اندر کی جانب بڑھ گیا۔ سجیلا بھی اس کے پیچھے ہو لی، جیسے وہ واقعی اس کا ماں یا باپ ہو۔ نصرت بوا نے اسے دیکھ کر حیرانی سے کندھے اچکائے۔ بوا کو ہرگز تنگ مت کرنا اور کہنا ماننا، وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ اماں کے پاس کب چلیں گے؟ مجھے کائنات اور کامران کی یاد آ رہی ہے۔ وہ معصومیت سے بولی، دیکھو آخری بار سمجھا رہا ہوں، آئندہ انہیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں سمجھ نہیں آتی تمہاری ماں تمہیں بیچ کر گئی ہے، جسے تمہاری کوئی فکر نہیں کہ تم مرو یا جیو۔ وہ ناگواری سے منہ پھیر گیا اور ایک گہرا سانس لے کر اپنے غصے کو ضبط کیا۔ پھر کبھی ان سے ملنے کی سوچنا بھی مت، تمہاری زبان پر ان کا نام نہ آئے۔ وہ غصے سے مگر دھیمی آواز میں بولا، مگر ماں نے کہا تھا۔ پھر وہی بات، منع کیا ہے نا؟ وہ تیکھے لہجے میں اس کی بات کاٹ کر بولا۔ وہ ہڑبڑا کر سہم گئی۔ پڑھنا ہے، آگے بڑھنا ہے، خود پر توجہ دو، میں تمہاری کوئی شکایت نہ سنوں، سمجھ گئی؟ وہ سختی پر اتر آیا۔ سمجھ گئی؟ سجیلا کی خاموشی پر اس نے پھر سے الفاظ پر زور دیتے کہا تو وہ سر اس بات میں ہلانے لگی، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بول سکتی ہو، یا بوا کو، اس کے علاوہ کسی کو نہیں کہہ سکتی۔ سجیلا نے ایک بار پھر سر ہلایا۔ گڈ۔ وہ اٹھ کر باہر آ گیا۔ سجیلا اپنے کمرے کو حیرت سے دیکھتی رہی، ایسا تو اس نے خواب میں بھی نہیں دیکھا۔ اتنا خوبصورت خوابگاہ دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی۔ کامی اور کائنات ہوتے تو دیکھ کر بہت خوش ہوتے۔ وہ اپنے بیڈ پر گر کر سوچنے لگی، مگر فوراً اپنے خیالات کو جھٹکا، پھر سنیں گے تو ڈانٹیں گے۔ سجیلا نے یکدم منہ بسورے سوچا اور تکیے میں منہ چھپا لیا۔ بوا اس کی پڑھائی کا خاص خیال رکھنا، دیکھنا بالکل چھٹی نہ کریں، اور مجھے نکلنا ہے، کمپنی ڈنر ہے، دیر ہو رہی ہے۔ اس نے یکدم کھڑی دیکھی اور بوا کے پیروں پر اپنا ہاتھ رکھ کر رخصت لی۔ جیتا رہے میرا بچہ، اپنا خیال رکھنا اور مجھے کال کرنا۔ اس کے کندھے پر تھپکی دے کر وہ کہنے لگی۔ نور کاکا نے بھی گاڑی کی طرف رخ کیا۔ بوا نے زیر لب قرآن آیات پڑھ کر اس کی طرف دم کیا۔ خدا کی امان، دعا دیتے ہوئے اندر چلی آئیں۔ بوا آج دل نہیں ہے کالج جانے کا، سجیلا نے انگڑائیاں لیتے ہوئے کہا۔ پچھلے 10 ماہ سے وہ اب تک اسکول کے ساتھ مشکل سے دل لگا سکی تھی۔ شامیر نے اسے اسکول کے ساتھ کالج کا ایڈمیشن بھی کروایا تھا۔ اپنے نام اور طاقت کے زور پر وہ اسے تیزی سے اچھی تعلیم دلانا چاہتا تھا، مگر سجیلا کے لیے یہ سب کچھ بہت مشکل تھا، کیونکہ اسے سوتیلی ماں نے کبھی پڑھنے ہی نہیں دیا تھا۔ شامیر باپ سے پوچھ کر بتاتی ہوں کہ چھٹی کرنی ہے کہ نہیں۔ بوا کی دھمکی پر وہ فوراً کمرے میں گئی
اور جلدی جلدی تیار ہو کر باہر آئی۔ میں جا رہی ہوں۔ اس نے سینڈوچ ہاتھ میں لے کر اپنے جوس کا گلاس ہاتھ میں پکڑا۔ ارے آرام سے ناشتہ کر لو۔ بوا کچن سے دوڑتی ہوئی آئی مگر وہ گاڑی کی طرف جا چکی تھی۔ شاہ میر بابا کا نام سن کر وہ ہمیشہ آپ سے بات کیے بنا ہی چلی جاتی ہے، آسیہ ماسی نے مسکرا کر کہا۔ ہاں، پچھلی بار اس نے کالج نہ جانے کی ضد کی تو میں نے شاہ میر بابا سے شکایت کر دی تھی، یاد نہیں؟ کتنے غصے سے اس نے آ کر ڈانٹا تھا۔ وہ پورا دن رونے لگی تھی۔ مجھے بھی پچھتاوا ہوا کہ بن ماں باپ کی بچی ہے، سارا دن کھایا نہ پیا، بس تب سے شاہ میر کے نام پر وہ یوں ہی دوڑ کر تیار ہوتی ہے، بوا نے مسکرا کر کہا۔ مگر شاہ میر بابا بھی تو اس کی بھلائی چاہتے ہیں۔ آسیہ کی بات پر وہ بھی اتفاق کرنے لگی۔ خیر، اب تو شکر ہے سجیلا روتی بھی کم ہے، وہ سویٹر بنتے ہوئے بولی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، سجیلا بوا کی تربیت اور سائے میں رہ کر وہ بہت بدل گئی تھی۔ ہاں، مگر شاہ میر سے وہ اب تک بہت ڈرتی تھی، پڑھائی بھی اب من لگا کر کرتی تھی، اور پچھلے 5 سالوں میں اس نے ہر بار اچھے رزلٹ پر سب سے پہلے شاہ میر کو ہی میسج بھیجا تھا، وہ بھی اسے ہر اچھی پرفارمنس پر گفٹ بھیجتا تھا۔ بوا دیکھے نا، 3 بار میسج کیا ہے ان کو، میرا میسج نہیں دیکھا۔ وہ کمرے سے باہر آ کر منہ بسورے بولی۔ ارے مصروف ہوگا، جب میسج دیکھے گا تو جلدی کال کرے گا، آج تمہارے گریجویشن کا رزلٹ دیکھ کر وہ بہت خوش ہوگا، دیکھنا۔ بوا نے اسے دلاسا دیا۔ وہ اپنے بڑے صاحب سے ملنے امریکہ چلے گئے ہیں، ان کی طبیعت بہت خراب تھی تو شاہ میر بابا کے علاوہ وہ کسی کی بات نہیں مانتے تھے، اس لیے انہیں جانا پڑا۔ ڈرائیور نے آ کر ایک گفٹ باکس رکھ کر بوا کو بتایا تو انہوں نے جلدی سے اسے واپس بھیج دیا۔ یہ کیا ہے بوا، میرا گفٹ؟ وہ خوشی سے اچھل کر بولی تھی۔ تو شاہ میر کہاں ہیں؟ وہ فوراً باہر کی طرف دوڑتے ہوئے گئی۔ وہ نہیں آئے کیا؟ سجیلا ناک منہ چڑھا کر واپس اندر آئی۔ ہر بار کی طرح آج بھی بس گفٹ بھیج دیا، بس اتنا ہی پیار کرتے ہیں مجھ سے، وہ پورچ کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر نم آنکھوں سے کہنے لگی۔ ارے انہیں اچانک بڑے صاحب کے پاس جانا پڑا، عالم کی طبیعت بہت خراب ہے نا، بوا نے اسے دلاسا دینے کے لیے کہا۔ چلو اندر آؤ ورنہ اسے کال کر کے بتاؤں گی کہ تم رو رہی ہو، بوا نے دھمکی دینے کی کوشش کی مگر سجیلا نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ کس نے کہا میں رو رہی ہوں؟ مجھے بات نہیں کرنی کسی سے، اور یہ گفٹ بھی نہیں چاہیے، وہ غصے سے بول کر کمرے میں چلی گئی۔ آئے ہائے، اتنا غصہ، میں کوئی تمہاری نوکر تھوڑی ہوں، وہ بھی جواباً غصے سے بولی۔ یہ لڑائی ان دونوں کے بیچ اکثر ہوتی تھی، جو کچھ ہی منٹوں پر منحصر ہوتی تھی۔ اب یہ کام آپ سے نہیں ہوتا، مگر مجال ہے آپ شہروز پر کسی کام میں اعتبار کریں، نائمہ نے عالم جہانگیر کو جوس کا گلاس دیتے ہوئے کہا۔ اور کتنا اعتبار کروں، اس کے ایک فیصلے نے کمپنی کو اس حال پر لا کھڑا کیا ہے کہ سب نے مجھے ہاتھ نکالنے کا کہا ہے۔ میں اکیلا اتنی بڑی کمپنی کا مالک نہیں کہ آرام سے سب سہ لیں گے۔ میرے دونوں شیئر ہولڈرز نے مجھے کسی بھی میٹنگ یا کام میں شامل کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ وہ اپنی بیوی پر غصے سے گھرائے تھے۔ بابا پلیز اتنا غصہ نہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا، شاہ میر نے اس کے ہاتھوں کو تھام کر کہا جو اسے کانپتے ہوئے محسوس ہوئے۔ مجھے اس عورت اور اس کی اولاد نے برباد کر دیا ہے، پھر بھی یہ سمجھتی ہے کہ میں نے ان کے لیے کچھ نہیں کیا۔ وہ بیوی کی طرف غصے سے دیکھ کر چلائے۔ تو کیا غلط ہے؟ اس وقت بھی آپ انہیں میری اولاد کہے جا رہے ہیں۔ آپ کی اولاد صرف یہ ہے جو آپ کی ساری جائیداد کا وارث ہے، نائمہ بیگم نے بھی جواباً غصے سے کہا۔ شاہ میر کو دیکھ کر اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ اس نے خود محنت کی ہے، میں نے اسے کچھ نہیں دیا، تم اس کے ساتھ حسد اور… وہ اپنے غصے کی وجہ سے ہانپتے ہوئے ایک دم کھانسنے لگے۔ بابا پلیز آپ ریلیکس کریں۔ شاہ میر نے یکدم اپنے باپ کو پانی پلانے کی کوشش کی۔ آپ پلیز باہر جائیں، اس نے نائمہ کو دیکھ کر درست لہجے میں کہا۔ وہ منہ پھیر کر چلی گئیں۔ بابا پلیز اپنی طبیعت کا خیال رکھیں، اس طرح تو آپ خود کو بیمار کر دیں گے، وہ نیپکن سے ان کا منہ صاف کرتے ہوئے بولا۔ مجھے کمپنی کے نقصانات بھرنے ہیں، مجھے CEO کی پوسٹ سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ آپ فکر نہ کریں، میں کمپنی سے کچھ وقت لے کر سب معاملات دیکھ لوں گا۔ اب ظاہر ہے نقصان ایک لمحے میں ہوتا ہے مگر اسے ٹھیک ہونے میں وقت لگتا ہے۔ شاہ میر نے اسے تسلی دی تو عالم جہانگیر کو کچھ ٹھارس ملی۔ میں نے تمہارے ساتھ ہمیشہ غلط کیا، یہ اسی کا مکافات عمل بھگت رہا ہوں، عالم جہانگیر نے افسوس بھرے لہجے میں کہا اور پیچھے لیٹ گیا۔ آپ آرام کریں، میں شہروز اور جنت سے مل لوں، وہ کھڑا ہوتے بولا تھا۔ تم انہیں سمجھاؤ، ان کے بڑے بھائی ہو۔ باپ کی بات پر وہ دل ہی دل میں دکھی ہوا مگر اس نے ہمیشہ کی طرح خود سے پہل کرنے کی سوچی۔ جنت اور شہروز اسے کبھی بڑا بھائی نہیں سمجھتے تھے، وہ دونوں اپنی ماں کی لائن پر چلتے تھے۔ انہیں یہ خوف تھا کہ شاہ میر عالم ان سے سب کچھ چھین لے گا۔
نصرت بوا، سجیلا کال کیوں نہیں ریسیو کر رہی؟ شاہ نے بوا کو فون کرتے ہی کہا۔ بیٹے اپنے کمرے میں ہے، کل سے موڈ خراب ہے، نہ کھانا کھا رہی ہے نہ بات کرتی ہے، تم نے اسے 2 دن سے جواب نہیں دیا۔ بوا نے وضاحت سے بتایا۔ بابا کی طبیعت خراب تھی، اچانک آنا پڑا، آج آفس سے نکلتے ہی سے کال کی مگر وہ جواب نہیں دے رہی، اسے سمجھائیں، بچی ہے کیا؟ وہ اکھڑے ہوئے لہجے میں بولا۔ تم پریشان مت ہو، بس بچی ہے اور تمہاری فکر کی عادت ہو گئی ہے اسے، خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ بوا نے اسے مزید پریشان نہیں کرنا چاہا۔ یہ بتاؤ عالم کی طبیعت کیسی ہے اور تم کب تک وہاں ہو؟ بوا نے کچن میں کھانا بنواتے ہوئے کہا۔ جی فی الحال تو مشکل ہے، کاروباری مسائل حل ہوتے ہی آ جاؤں گا۔ اس کے لہجے میں تھکاوٹ تھی۔ کتنے تھکے ہوئے لگ رہے ہو، کھانا بھی نہیں کھایا ہوگا، اپنا خیال رکھو۔ عالم کو جب ضرورت پڑے تو تمہیں بلا لیتا ہے، پہلے تو اسے یاد نہیں تھا کہ اس کا کوئی بیٹا بھی ہے۔ بوا نے خفگی سے کہا۔ خیر، اس کی طبیعت ٹھیک ہوتے ہی واپس آ جاؤ، مجھے اس نائمہ پر بھروسہ نہیں جو تمہاری جان کی دشمن بنی رہتی ہے۔ بوا نے فکر مند لہجے میں کہا۔ جی میں بچہ نہیں، آپ اتنی پریشان نہ ہوں، اپنا خیال رکھ سکتا ہوں۔ شاہ نے بوا کو دلاسا دیا جو اس کا کام تھا۔ سجیلا کا موڈ ٹھیک ہوتے ہی بات کروا دیجیے گا۔ شاہ نے فون بند کرنے سے پہلے ایک بار پھر سجیلا کے لیے نصیحت کی۔ کس سے بات کر رہی ہیں؟ سجیلا نے سیب اٹھا کر خفیف لہجے میں پوچھا۔ شاہ سے بات کرو، بہت پوچھ رہا تھا۔ عالم جہانگیر کی طبیعت خراب ہے، امریکہ میں ہے۔ بوا نے سے برہم لہجے میں کہا۔ آپ کو سب کی فکر ہے اور ان کو بھی سب کی فکر ہے، مگر نہیں ہے تو کسی کو میری فکر نہیں۔ وہ اپنے پنک پینتھر سے گلے لگ کر بولی جو اسے شاہ نے سب سے پہلا تحفہ دیا تھا۔ بیٹا بڑی ہو گئی ہو، اپنی دوستوں کے ساتھ مصروف رہا کرو، ہر وقت شاہ کا انتظار کرتی ہو، کل کو شادی ہونے کے بعد کیا کرو گی؟ بوا نے تشویش سے کہا۔ وہ سوچ کر پریشان ہو گئی کہ اسے شادی کر کے یہاں سے چلے جانا ہے۔ بڑی مشکل سے اس نے خود کو سمجھایا تھا کہ شاہ ہی اس کے لیے سب کچھ ہے، حالانکہ شاہ نے اسے کبھی نہیں کہا تھا، مگر وہ اسی کے انتظار میں رہتی تھی۔ اسے شاہ سے زیادہ کسی پر بھروسہ نہیں تھا۔ نصرت بوا، نور کاکا نے بتایا ہے کہ چھوٹے صاحب امریکہ سے آ گئے ہیں۔ آسیہ ماسی نے فون رکھتے ہی خبر دی۔ سجیلا کا دل بے ترتیب ہو گیا۔ اچھا، مجھے تو کوئی میسج و کال نہیں کی، وہ حیرانی سے بولیں۔ سجیلا نے اپنے دھڑکتے دل کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی تیاری پر فوکس کیا۔ بوا، میرا ڈریس رکھ دیا ہے آپ نے جو نشا کے نکاح میں پہننا ہے؟ سجیلا نے اپنے بالوں میں کلپ لگا کر بے حد دھیمے لہجے میں کہا۔ اس کی کوشش تھی کہ اب اپنے آپ پر ڈیپینڈ کرے۔ ہاں، سارے کپڑے، جوتے اور جیولری بھی رکھتی ہے، بس اپنا خیال رکھنا۔ بوا نے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیر کر کہا۔ وہ ڈرائیور کے ساتھ نشا کے نکاح میں پہنچی جو اس کی کلاس فیلو تھی اور اب بیسٹ فرینڈ بن چکی تھی۔ ارے سجیلا، تم آ گئی، میں نے کتنا انتظار کیا تمہارا، مگر تم نے نہ میسج کا رپلائی کیا نہ کال کی، نشا کے بھائی شناور نے کہا۔ وہ حیران ہوئی۔ میں انجان نمبروں پر جواب نہیں دیتی، اور میرا راستہ چھوڑو۔ سجیلا نے اپنے فیری ٹیل جیسی فراک کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ نکاح کا فنکشن تھا، وہ نشا کی طرف جا رہی تھی جب شناور نے اس کا راستہ روکا۔ وہ اسے بہت پسند کرتا تھا، کئی بار اسے کہہ بھی چکا تھا، مگر سجیلا نے اسے بھاؤ نہیں دیا تھا۔ آج اس کا راستہ روک کر کھڑا تھا۔ میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور اس میں کیا غلط ہے، بس ایک بار ہاں کہہ دو، وہ سجیلا کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا۔ شاہ نشا کے باپ کی وجہ سے وہاں نکاح کا فنکشن اٹینڈ کرنے آیا تھا، مگر سجیلا کا ہاتھ کسی لڑکے کے ہاتھ میں دیکھ کر اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ تیزی سے اس طرف آیا۔ شناور، میرا ہاتھ چھوڑو ورنہ میں چلا کر سب کو جمع کر دوں گی، وہ دھیمی آواز میں دھمکی دے رہی تھی۔ جب وہ کہہ رہی ہے کہ اس کا ہاتھ چھوڑ دو تو تم بنا اجازت اس کا ہاتھ پکڑنے والے ہوتے کون ہو؟ شاہ نے شناور کے ہاتھ کو سختی سے سجیلا کے ہاتھ سے چھڑایا اور سجیلا کے سامنے کسی ڈھال کی طرح کھڑا ہو گیا۔ تم کون ہو بھائی؟ شناور نے غصے سے کہا۔ شناور، یہ کیا لہجہ ہے مہمانوں سے بات کرنے کا؟ شناور کے باپ نے قریب آ کر غصے سے کہا، جو شاہ کی کمپنی میں کچھ ہی % کا شیئر ہولڈر تھا۔ سجیلا شاہ کو دیکھ کر کانپ گئی تھی۔ اسے سمجھائیں کہ لڑکیوں سے بات کرنے کی تمیز سیکھے، شاہ نے دانت پیس کر کہا تھا۔ میں معافی مانگتا ہوں، یہ بے وقوف ہے، اسے سمجھ بوجھ نہیں، آپ اسے معاف کر دیں۔ شناور کے باپ نے التجا کی، جو شاہ کی باپ کی عمر کا تھا۔ آپ کی وجہ سے اسے بخش دیتا ہوں، آئندہ سجیلا کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھا تو اچھا نہیں ہوگا۔ شاہ نے شناور کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بظاہر تھپکی دی، مگر وہ جانتے تھے کہ یہ بہت بڑی دھمکی تھی۔ گھر چلیں، اس نے بظاہر نرم لہجے میں سجیلا سے کہا۔ نشا کو بتا کر آتی ہوں، وہ ڈرتے ہوئے کہنے لگی۔ بیٹا میرے ساتھ آؤ، میں لے چلتا ہوں، نشا کے باپ نے یکدم عاجزی سے کہا۔
شامیر اسے نشا کے پاس اسٹیج پر لے آیا۔ وہ اس کے ساتھ مل کر شامیر کے ساتھ ہی واپس چلی آئی۔ شاہ ولا کی طرف چلو، شامیر نے گاڑی میں بیٹھ کر ڈرائیور سے کہا، جو اپنے شہر والے گھر میں ساتھ میں لے آیا تھا۔ سجیلا سارا راستہ خاموش اور پریشان رہی۔ شامیر اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا۔ پچھلے 5-6 سال میں وہ کس قدر بدل گئی تھی۔ شامیر فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ کیا رشتہ جوڑے اور کیا نام دے۔ آپ کو کتنی بار کہا ہے وہ جہاں بھی جائے اس کے ساتھ جایا کریں۔ شامیر گھر آتے ہی بوا پر برس پڑا۔ بیٹا اب میں بوڑھی ہو گئی ہوں، کس کس کو سنبھالوں، اور ویسے بھی وہ اب بچی نہیں رہی جو اسے ہاتھ سے پکڑ کر گھماؤں۔ وہ بے بسی سے کہنے لگی، بوا مجھے آپ سے اس غیر ذمہ داری کی امید نہیں تھی۔ وہ تیکھے لہجے میں بولا۔ ہوا کیا ہے؟ ایسی کیا قیامت آ گئی؟ وہ پریشان ہو گئی۔ سجیلا یہ سب اپنے کمرے میں سن رہی تھی۔ جانے کیا مسئلہ ہے ان کا، نہ خود مجھے اپناتے ہیں نہ ہی کسی اور کی توجہ برداشت ہوتی ہے۔ سجیلا نے اداسی سے سوچا۔ بیٹا ایک دن اسے اپنے گھر کا ہونا ہے، اب اس کی شادی کی عمر ہو رہی ہے۔ بوا نے اسے جیسے جتایا تھا۔ کیا وہ کسی کو پسند کرتی ہے؟ شامیر نے بمشکل اپنے لہجے کو نارمل رکھتے ہوئے پوچھا، اس سوال پر جیسے اس کی اپنی دھڑکنیں رک گئی تھیں۔ اگر کرتی ہے تو زیادہ بہتر ہے، مگر اب اسے اپنی زندگی کا فیصلہ خود کرنا ہوگا، جس کے لیے اسے آزادی چاہیے تاکہ وہ خود اپنے لیے کچھ سوچ سکے۔ بوا نے جیسے اسے کچھ یاد دلایا تھا، وہ بالکل خاموش ہو گیا۔ شامیر جیسے پتھر کا ہو گیا۔ مجھے لگا نہیں تھا کہ سجیلا کسی اور کو پسند کر سکتی ہے، مگر اب ایسا ہے تو میں اس کے ساتھ زبردستی تو نہیں کر سکتا نا۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگا۔ کچھ گھنٹے آرام کرنے کے بعد وہ سجیلا کے کمرے کی طرف آ گیا۔ دستک دینے پر وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ کھانا کیوں نہیں کھایا؟ شامیر نے ہمیشہ کی طرح بے تاثر لہجے میں بات کی۔ وہ اپنے پنک پینتھر کو باہوں میں لیے چپ چاپ بیٹھی تھی۔ بھوک نہیں تھی۔ جواد صاحب کے بیٹے کے ساتھ کیا چکر ہے تمہارا؟ شامیر کے سوال پر وہ دنگ رہ گئی۔ اگر اسے پسند کرتی ہو تو یہ طریقہ نہیں محفلوں میں جا کر اس طرح کی حرکتیں کرنا، اور اچھی لڑکیوں کی عادت نہیں ہوتی۔ سجیلا اس کے الفاظ سے بہت دکھی ہوئی۔ اسے کہو کہ رشتہ بھیجے، اگر تم نہیں کر سکتی تو میں بات کر لیتا ہوں۔ شامیر نے اس کی خاموشی کو ہاں سمجھ لیا۔ وہ اپنے دل پر پتھر رکھ کر یہ سب کہہ رہا تھا۔ دونوں ایک بڑے کرب سے گزر رہے تھے، مگر دونوں ایک دوسرے کی محبت سے انجان تھے۔ تو تم ہو جسے شامیر نے یہاں اپنی عیاشی کے لیے بٹھا رکھا ہے، نائمہ بیگم نے سجیلا کو دیکھتے ہی کہا، جو ابھی یونیورسٹی سے آئی تھی۔ عالم جہانگیر اپنی طبیعت کی وجہ سے یہاں رہنے آیا تھا۔ نائمہ بیگم نے کسی طرح پیچھا نہیں چھوڑا، اس لیے بیٹے کو لے کر ساتھ آ گئیں۔ وہ جاننا چاہتی تھیں کہ شامیر کے پاس اور کتنی زمین جائیداد ہے۔ جی، سجیلا نے حیرت سے کہا۔ بہو یہ کس الفاظ میں بات کر رہی ہو بچی سے؟ تو یہ کس حیثیت سے یہاں رہ رہی ہے؟ وہ بے حد زہریلے لہجے میں بولی۔ منہ بند کرو اپنا، میرے وفادار ملازم کی بیٹی ہے جس نے مجھ پر اپنی جان نثار کی تھی، عالم جہانگیر نے اسے غصے سے کہا۔ سجیلا ان سب سے بات کیے بنا چلی گئی۔ وہ کمرے میں آ کر مستقل روئے جا رہی تھی۔ شامیر جیسے ہی گھر آیا سجیلا کا پوچھا، ہاں وہ لڑکی تو ہمیں دیکھتے ہی کمرے میں گھس گئی، اتنی بدتمیزی کی، سلام تک نہیں کیا۔ نائمہ بیگم نے اس کے سوال پر جواب دیا، بس کرو بہو، تم نے جو الفاظ استعمال کیے اسی کی وجہ سے وہ ناراض ہوئی ہے۔ اس معصوم کو تو پتہ بھی نہیں کہ تم ہو کون۔ بوا کی بات پر شامیر کو غصہ آیا۔ کیا کہا آپ نے اسے؟ شامیر نے تشویش سے پوچھا۔ ایسا کچھ نہیں کہا میں نے، وہ چیخ کر بولی، مگر شامیر ان کو جواب دیے بغیر سجیلا کے کمرے میں پہنچا۔ دستک دی تو وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا، تم رو رہی ہو؟ شامیر نے اس کے پاس آ کر پوچھا۔ مجھے یہاں نہیں رہنا، وہ بے ساختہ بولی۔ شامیر دنگ رہ گیا۔ کیا ہوا، تم تو نہیں روتی، آج اتنے سالوں بعد یہ آنسو کہاں سے آئے؟ شامیر نے اس کے سر کو اٹھا کر پوچھا۔ مجھے بس آپ کے ساتھ رہنا ہے، یہاں کسی کے ساتھ نہیں رہنا۔ آنٹی بہت برا بول رہی تھی۔ وہ بلک بلک کر رونے لگی۔ شامیر کو آج وہ وہی سجیلا لگی جو 5-6 سال پہلے اس کے سامنے تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، ذرا رونا بند کرو۔ شامیر نے اس کے بالوں کو سنوارا۔ وہ اتنا روئی تھی کہ اس کی ناک اور آنکھیں لال ہونے لگی تھیں۔ یہ کیا حالت بنا لی ہے اپنی؟ آپ مجھے کیا سمجھتے ہیں؟ بتائیں، کوئی بھی آ کر کچھ بھی کہتا ہے صرف آپ کی وجہ سے؟ وہ بلک بلک کر رونے لگی۔ شامیر اسے دیکھ کر تڑپ گیا۔ اچھا ادھر میری طرف دیکھو۔ شامیر کے کہنے پر اس نے پلکیں اٹھائی تھیں۔ کوئی کچھ بھی کہے، میرے لیے سب سے پہلے تم ہو، اور کسی کی کیا مجال کہ میری سجیلا سے کچھ کہے؟ شامیر نے اسے پہلی بار اتنے پیار سے بہلانے کی کوشش کی۔ وہ اسے تکتی رہ گئی۔ میرے ساتھ آؤ۔ وہ سجیلا کا ہاتھ پکڑ کر باہر آیا تھا۔ سجیلا چپ چاپ اس کے ساتھ چل دی۔ معافی مانگے سجیلا سے،
شامیر نے نائمہ کے سامنے سے لا کر کہا۔ واٹ؟ کس لیے؟ اس کی اوقات ہے؟ منہ بند رکھیں، اپنے باپ کی وجہ سے خاموش ہوں، اس لیے چپ چاپ معافی مانگے۔ سجیلہ اس کے غصے پر حیران رہ گئی۔ وہ شامیر کا بازو پکڑ کر اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ اس 2 ٹکے کی بس بہت ہوا، یہ میری بیوی ہے۔ شامیر کے انکشاف پر سب دنگ رہ گئے۔ بوا بھی؟ کیا؟ جی ہاں، یہ میری بیوی ہے۔ آپ سب کی اطلاع کے لیے اس کی پڑھائی کی وجہ سے میں خاموش تھا۔ کسی کو اور کچھ کہنا ہے؟ میری بیوی سے معافی مانگے ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، وہ دانت پیس کر بولا۔ آج اس نے اپنے باپ کا بھی لحاظ نہیں کیا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، نائمہ بیگم نے شوہر کو شکایتی لہجے میں کہا، مگر عالم جہانگیر چپ چاپ بیٹے کو تک رہے تھے۔ سوری، مجھے پتہ نہیں۔ آئندہ اگر کسی نے اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی تو میں اسے نہیں بخشوں گا۔ شامیر نے اس کی بات کاٹ کر کہا اور سجیلہ کو باہر۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ حیران ہوئی۔ ہم کورٹ میرج کرنے جا رہے ہیں، وہ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے بولا۔ کیا؟ مگر آپ پہلے سوچ۔ تم راضی ہو؟ وہ اس کی بات کاٹ کر بولا۔ سجیلہ حیران رہ گئی۔ پہلے سب کے سامنے خود کو میرا مجازی خدا بتا دیا، پھر پوچھ رہے ہیں؟ وہ سر جھکا کر بڑبڑائی۔ تو بس پھر ٹھیک ہے، مجھے کسی کی فکر نہیں۔ آج کے بعد تمہیں کسی کی باتیں نہیں سننی پڑیں گی۔ شامیر نے تیز رفتاری میں گاڑی چلائی اور ایک آفس کے سامنے روکی۔ کچھ دیر میں وہ دونوں ایک دوسرے کی زندگی بھر کے لیے ساتھی بن چکے تھے۔ آپ نے جھوٹ کیوں؟ وہ اندر آتے ہی بولی، مگر شامیر نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ چپ رہو، تم صرف میری ہو، کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ شامیر نے اس کی لٹوں کو سلجھا کر کہا۔ اس نے نظریں جھکا لیں۔ میں کبھی کسی اور کی بننا بھی نہیں چاہتی تھی، وہ زیر لب بولی۔ تم بننا چاہو بھی، تب بھی میں تمہیں کسی کے حوالے نہیں کر سکتا تھا۔ شامیر نے ہمیشہ کی طرح اپنے مخصوص لہجے میں بات کی۔ یہ بات بھی آپ غصے سے کہہ رہے ہیں؟ وہ منہ بسورے بولی۔ یہ بات سنجیدہ ہی ہے، شامیر نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر کہا۔ سنجیدہ تو آپ ہمیشہ سے بہت ہیں، مگر ساتھ ہی غصہ کرنا بھی ضروری ہوتا ہے آپ کا۔ وہ اپنا ہاتھ کھینچ کر بولی۔ پیار کرتا ہوں تم سے، وہ اس کے ہاتھ کو اپنی طرف کھینچ کر بولا۔ سب کو اس بارے میں بتا کر اب کہہ رہے ہیں؟ وہ سر جھکا کر بولی تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم مجھ سے پیار کرتی ہو، وہ اس کی تھوڑی کو اٹھا کر بولا۔ شامیر، وہ دکھی لہجے میں مختصر بولی۔ شامیر نے اسے حیرانگی سے دیکھا۔ وہ پہلی بار سجیلہ کی زبان سے اپنا نام سن کر بہت خوش ہوا۔ تم ہمیشہ ایسے رہا کرو، شامیر نے اس کے گال پر نرمی سے ہاتھ پھیر کر کہا۔ میں صرف تمہیں چاہتا ہوں، تم میرا سب کچھ ہو، تمہارے بغیر کچھ نہیں، میں کسی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ سجیلہ کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے کر بولا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تمہیں دیکھے بنا میری رات نہیں کٹتی، مجھے بالکل چین نہیں آتا۔ وہ سجیلہ کو اپنی باہوں میں لے کر بولا۔ سجیلہ نے کسی بچی کی طرح اس کے سینے پر سر رکھ لیا۔ مگر میں نے ہمیشہ آپ کا انتظار کیا تھا، آپ ہی نے کبھی میرے بارے میں نہیں سوچا، وہ اس کے سینے پر سر رکھ کر کہہ رہی تھی۔ ایسا نہیں ہے، میں نے ہمیشہ تمہیں اپنے دل میں رکھا ہے اور تم سے کبھی غافل نہیں ہوا۔ شامیر کی بات پر وہ زیر لب مسکرا کر اس سے الگ ہوئی۔ جیسے نشا کی شادی میں آپ میری وجہ سے آئے تھے نا، وہ شرارت سے بولی تھی۔ ہاں یہ سچ ہے، میں جانتا تھا کہ تم وہاں اپنی دوست کی شادی میں ضرور آؤ گی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور اسے اپنی باہوں میں بھینچ لیا۔ سجیلہ خوش ہوئی کہ شامیر اسے بہت چاہتا تھا۔ یہ کہانی صرف محبت کی نہیں بلکہ انسانیت، ذمہ داری اور خلوص کے ان رشتوں کی عکاسی کرتی ہے جو خون کے رشتوں سے کہیں زیادہ مضبوط ثابت ہوتے ہیں۔ سجیلہ کا کردار معصومیت، صبر اور بے لوث اعتماد کی علامت ہے، جو ظلم، محرومی اور بے قدری سہنے کے باوجود اپنے دل کی پاکیزگی نہیں کھوتی، جبکہ شامیر کا کردار بظاہر سخت مزاج ہونے کے باوجود ایک ایسے انسان کو ظاہر کرتا ہے جس کے دل میں درد، وفاداری اور حفاظت کا جذبہ معزن ہے۔ دوسری طرف بشیرہ کا کردار یہ سبق دیتا ہے کہ لالچ اور بے رحمی انسان کو اس مقام تک گرا دیتی ہے جہاں رشتے بھی سودا بن جاتے ہیں، جبکہ نائمہ جیسے کردار حسد اور تعصب کے منفی نتائج کی یاد دہانی کرواتے ہیں۔ کہانی کا سب سے خوبصورت پہلو یہ ہے کہ حقیقی محبت صرف دعووں سے نہیں بلکہ کسی کی زندگی سنوارنے، اس کے زخم بھرنے اور ہر حال میں اس کا ساتھ نبھانے سے ثابت ہوتی ہے۔ ریڈرز کے لیے اس داستان کا پیغام یہی ہے کہ دنیا میں حسن، دولت یا طاقت سے زیادہ قیمتی چیز ایک مخلص دل ہے، کیونکہ جو لوگ دوسروں کے دکھ بانٹتے ہیں وہی آخرکار دلوں پر حکمرانی کرتے ہیں، اور جو محبت، عزت، تحفظ اور اعتماد کے ساتھ پروان چڑھے وہ وقت کی ہر آزمائش سے گزر کر مزید مضبوط ہو جاتی ہے۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔